अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरा व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीन सदक़ू व लयअलमन्नल काज़िबीन। मोहतरम उलमाए इकराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों, नौजवान साथियों, हम और आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि आज जिस ज़माने में और जिस वक्त में हम जी रहे हैं, ये वक्त मुसलमानों के लिए बहुत ही कस्म पुरसी और इंतहाई मुश्किल वक्त है। खा आलमी सतह हो या मुल्की सतह हो, हर दोनों जानिब मुसलमान इंतहाई मुश्किलात से दो चार है। जबकि हम इस बात से भी वाकिफ़ हैं कि हम ही वो कौम हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने खैर उम्मत करार दिया। हम ही वो लोग हैं जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने इस रूए ज़मीन का सबसे महबूब दीन हमें इख्तियार करके दिया। हम उस नबी के मानने वाले हैं जो नबी सय्यदुल अंबिया व अफ़ज़लुल मुरसलीन हैं। लेकिन हालात ने क्यों कर ऐसा करवट बदला, हालात कैसे बदल गए कि जो कौम
اس روئے زمین کی سب سے افضل قوم تھی. جو لوگ اس روئے زمین پر سب سے معزز گروہ تھا، جنہیں اللہ رب العزت والجلال نے عزت سے نوازا تھا، جنہیں بلندی سے ہمکنار کیا تھا، ایسا کیا ہو گیا کہ وہی قوم آج اس روئے زمین کی سب سے بدترین قوم ہے؟ اس روئے زمین پر اگر کوئی سب سے زیادہ ذلت و رسوائی کو جھیلنے والی قوم ہے تو وہ ہم ہیں. ایسا کیا ہو گیا کہ یہ ہماری حالت کہاں سے کہاں ہو گئی؟ جو کل تک جن کی طاقت کا، جن کی عظمت کا لوہا مانا جاتا تھا، آج اس روئے زمین پر سب سے سستا خون کسی کا ہے تو وہ اسی قوم کا. نہ تو ہماری جان و مال کے تحفظ کا انتظام کیا جا رہا ہے، نہ تو ہمارے مدارس، ہمارے اداروں کی حفاظت کی جا رہی ہے. یعنی آج حالت یہ ہے کہ آج جانوروں کی جان کے تحفظ کے لیے باقاعدہ ادارے قائم کیے جاتے ہیں. آج جانوروں کے جان کی حفاظت کے لیے باقاعدہ کمیٹی منتخب کی جاتی ہے، ادارے بنائے جاتے ہیں کہ ان کی جان کی دیکھ بھال کی جائے. لیکن یہ قوم جو خیر امت ہے، اس کا خون اتنا سستا ہو گیا کہ آج جب چاہا، جس وقت چاہا، جس طرح چاہا اس کے خون کو، اس کے خون سے کھلواڑ کیا گیا، جب چاہا اس کے عزت و آبرو کو لوٹ لیا گیا. آج یہ سارے مبادی کے روشنی میں یہی کہا جا سکتا ہے جو اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا تھا کہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. یہ بدلہ صرف اور صرف اس بات کا لیا جا رہا ہے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لے آئے، وہ ایک اللہ پر ایمان لے آئے، یہ اس بات کا بدلہ لیا جا رہا ہے. لیکن ہمارا سوال تو یہ ہے کہ ہم اپنے تئیں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے ایسا کیا کہ حالات اس طرح ہو گئے. اللہ رب العزت والجلال نے سورہ رعد کی آیت نمبر 11 کے اندر ایک اصل بتلا دیا کہ ہم قوم کے حالات کو ایسے ہی نہیں بدل دیتے ہیں. قوم کی حالت، قوم کی عزت، قوم کی عظمت کو ہم ایسے ہی بدل کر ذلت و رسوائی سے انہیں ہم دوچار نہیں کر دیتے، بلکہ اللہ رب العزت والجلال نے ایک قاعدہ بنا دیا، اور اس قاعدہ کو ہمیں اب اپنی گڑھ باندھ لینا چاہیے، اس قاعدہ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لهم وما لهم من دونه من وال. اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا کہ ہم قوموں کی حالت نہیں بدلتے، ہم قوموں کی حالت ایسے ہی نہیں کہ ان کو عزت و عزت سے ہم ذلت و رسوائی کی طرف لے آئے، ہم ایسا نہیں، بلکہ ہمارا ایک قانون ہے، ایک قاعدہ ہے کہ جب وہ قوم خود اپنی حالت بدلتی ہے تب ہم اس کی حالت کو بدل دیتے ہیں. قوموں کے اخلاق جب بدل گئے، قوموں نے اللہ رب العزت والجلال کے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ پر عمل کرنا چھوڑ دیا، جو اخلاق و کردار کی جو تعلیمات دین اور اس دین نے ہمیں دی تھی اس تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا، اللہ نے فرمایا کہ تب ہم اس قوم کی حالت بدل دیتے ہیں. حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ لوگ خود اپنی حالت کو بدل دیں. اور جب اللہ رب العزت والجلال حالت کے بدلنے پر آ جاتا ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، جب اللہ رب العزت والجلال حالت بدلنے پر آ جاتا ہے تو پھر ان کا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوتا. یعنی اللہ رب العزت والجلال جب فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر یہ ذلت و رسوائی عظمت اور عزت کی طرف نہیں لوٹتی ہے، بلکہ جب اللہ رب العزت والجلال کے دین کو چھوڑا گیا، جب دینی تعلیمات کی پامالی ہوئی، اللہ رب العزت والجلال نے حالات کو بدل دیا. اور جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو اللہ کے عذاب کو بھی کوئی لوٹانے والا نہیں ہوتا ہے. یہ ہم ہی تو تھے، کل تک یہ ہماری تاریخ تھی، ہماری یہ عظمت تھی. ہمارا خوف اس طرح لوگوں کے دلوں میں تھا کہ قادسیہ کے موقع پر، معرکہ قادسیہ سے پہلے رستم یہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک وفد آئے ہمارے پاس تاکہ ہم اس سے بات ہو، اس سے گفتگو ہو کہ تم آئے کس لیے ہو.
اور اس کے لیے مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے، اپنی شان و شوکت سے مرعوب کرنے کے لیے رستم یہ حکم دیتا ہے کہ آج میرے اس محل کو، میرے اس قصرے کو خوب سجایا جائے، آج میرے اس قصرے کو خوب سجایا جائے، خوب سنوارا جائے، عمدہ قسم کی قالینیں بچھائی جاتی ہے، ہر اس کے پیسے کا اور اس کی جو بڑی سلطنت ہوتی ہے اس کا جس قدر لوبھ ہو سکتا ہے اس کا خوب انتظام کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بدو مسلمان عرب سے آ رہے ہیں، یہ مسلمان عرب سے آ رہے ہیں جن کو کوئی ثقافت پتہ نہیں ہے، یہ بیچارے ان کو کچھ پیسے کا نہ تو پتہ ہے، نہ تو ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ کارپیٹ ہوتا ہے، یہ قالین ہوتی ہے، یہ اعلیٰ قسم کا فرنیچر۔ تو آج اس طرح محل کو سجایا جائے کہ یہ جب آئیں تو مرعوب ہو جائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی کو اختیار کرتے ہیں، اس وفد کی قیادت سونپتے ہیں ایسے صحابی کو جن کا نام ہوتا ہے حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معمولی سی شخصیت دیکھنے میں، پیونوں سے سرابور پیون لگا ہوا یہ کپڑا، اور دیکھنے میں شخصیت بھی بالکل معمولی لگتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ربیعی بن عامر کو کہتے ہیں کہ 10 آدمی کا قافلہ لے کر رستم سے ملاقات کے لیے جاؤ، اور یہ محل پہلے ہی سے تیار کیا جاتا ہے تاکہ مسلمان اس سے مرعوب ہو جائیں، اس شان و شوکت سے وہ دب جائیں، اور جب آئیں تو صحیح طرح سے گفتگو نہ کر پائیں۔ حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو لے کر جاتے ہیں، اس محل میں داخل ہوتے ہیں، اپنے تلوار سے اس کارپیٹ میں تلوار کرتے ہوئے اندر گھستے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں۔ یعنی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ ادنا سا بھی اس کی شان و شوکت سے، اس کی اس عظمت سے، ظاہری عظمت سے مرعوب نہیں ہوتے۔ رستم پوچھتا ہے جب حضرت ربیعی بن عامر کو دیکھتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم کس لیے آئے ہو، یعنی آج تمہارے اس دوسرے ملک میں آنے کا سبب کیا ہوا، کیوں تم آئے ہو؟ حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا سا بھی مرعوب نہیں ہوتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہم کس لیے آئے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے پاس آئے، جئنا لنخرجکم من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم اس لیے آئے تمہارے پاس، لنخرجکم من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعة الاخرة ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم تمہیں لوگوں کی بندگی سے نکال کر جو لوگوں کا رب ہے اللہ رب العزت والجلال کی عبادت کی طرف لے کے آئیں۔ تم تو یہ سمجھتے ہو کہ اس دنیا میں تمہاری عظمت و شان و شوکت کا ڈھنڈورا تم پیٹ رہے ہو، تم یہ سوچتے ہو کہ تم سے بڑا شان و شوکت والا کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارا عقیدہ اور ایمان اس بات پر ہے کہ یہ ساری عزت و عظمت کو دینے والا یہ سارے بندوں کا رب ہے، اور یہ جب چاہے آنن فانن میں یہ ساری عزت و عظمت کو چھین لے گا۔ تو ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم لوگوں کی غلامی سے، لوگوں کی بندگی سے نکال کر جو لوگوں کا رب ہے اس کی غلامی میں لوگوں کو جکڑ دیں۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَاعَةِ الْآخِرَةِ، اور ہم اس لیے آئے تاکہ یہ دنیا میں انسان کو کبھی سکون نہیں مل سکتا ہے، یہ ظاہری سکون کی تلاش میں جو تم گھوم رہے ہو، تم لوگوں کو یہ بتلا رہے ہو کہ یہ شان و شوکت، یہ عظمت، اسی میں سارا اطمینان اور سارا سکون ہے، لیکن ہم تو لوگوں کو یہ بتلاتے ہیں کہ ہم یہاں سے نکال کر ہم آخرت کی وسعت کی طرف تمہیں لے جائیں گے، ہم جنت کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور ہم سارے مذاہب اور ادیان کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف دعوت دینے کے لیے ہم آئے۔ یہ ہم تھے، یہ ہمارا خوف ان کے دلوں میں تھا، یہ ہمارا خوف ان کے دلوں میں تھا کہ اتنی شان و شوکت کے دیکھنے کے باوجود ایک سادہ سا آدمی، ایک سادے سے صحابی، کپڑا ایسا کہ جس میں پیوند لگا ہوا ہے، شخصیت اور پرسنالٹی ایسی جو ظاہری کوئی متاثر کرنے والی نہیں ہے، لیکن ہمارے دین اور ہمارے ایمان کی قوت ایسی تھی کہ وہ سرعام رستم سے یہ کہہ کر مخاطب ہوتے کہ ہم اس لیے آئے ہیں لنخرجکم من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ ہم سارے لوگوں کی بندگی سے نکال کر ہم اللہ کی بندگی کی طرف تمہیں دعوت دینے کے لیے آئے۔ یہ ہمارا خوف تھا لوگوں کے دلوں میں، لیکن آج جب حالات بدلا ہے
تو آج گویا کہ وہ حدیث جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1450 سال قبل بتلائی تھی، جو آج سے 100 سال قبل علماء یہ کہتے تھے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشین گوئی کی ہے، لیکن آج جب ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ حدیث بالکلیہ طور سے 100% یہ ہمارے حالات کی عکاسی کر رہی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آئے گا یوشک الامم ان تتداعى علیکم کما تتداعى الاکلۃ الی قصعتها، ایک ایسا وقت آئے گا لوگوں جب حالت یہ ہوگی کہ ساری قومیں، سارے لوگ تمہارے اوپر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گے جیسے کہ دسترخوان پر لوگ کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک گروہ جا رہا ہے، دسترخوان خالی نہیں ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس پر کھانا کھانے کے لیے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ تمہارے اوپر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گے جیسے لوگ دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں۔ قالوا ومن قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، صحابہ اکرام پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ ایسا کیوں ہوگا؟ کیا ایسا اس وجہ سے ہوگا کہ اس وقت ہم بڑے کم ہوں گے، یعنی ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے اس بات کی طرف جس سے میں نے بات شروع کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لا ولکنکم یومئذ کثیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم اس دن بہت زیادہ ہوگے، انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، کہ تم اس دن بہت زیادہ ہوگے، تمہاری تعداد میں کمی نہیں ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت دنیا والوں کے نظروں میں ایسے ہی ہوگی جیسے سمندر کے پانی میں جھاگ کی ہوتی ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح سمندر میں جھاگ کی حیثیت ہوتی ہے پانی میں، ویسے ہی تمہاری دنیا میں حیثیت ہو جائے گی۔ آج حالت کیا ہے؟ آج دنیا میں مسلمانوں کی تعداد میں کمی نہیں ہے، دنیا کا ہر 5واں آدمی مسلمان ہے، لیکن حیثیت کیا ہے؟ آج مسلمانوں کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے وہ سمندر کے جھاگ ہوں، کی کوئی وقات نہیں ہے۔ ایک مسلمان اپنی عبادت گاہ میں محفوظ نہیں ہے، ایک آدمی باولا داخل ہوتا ہے اور سرے عام مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلتا ہے، اور دنیا یہ کہنے والی نہیں ہے کہ یہ کام دہشت گردی ہے، یہ کام غلط ہے، اس لیے کہ ہمارے خون کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری حیثیت ویسے ہی ہوگی جیسے سمندر کے پانی میں جھاگ کی ہوتی ہے۔ کیوں ایسا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر فرمایا کہ وَلَيُخْرِجَنَّكُمُ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ، اللہ رب العزت والجلال تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف نکال دے گا، تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہارا کوئی بھی خوف نہیں ہوگا، تمہاری کوئی قوت کا احساس نہیں ہوگا ان کے دلوں میں کہ تمہارا بھی اس دنیا میں کوئی وجود ہے، ایسا وہ کبھی سوچیں گے ہی نہیں۔ اور کیوں ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اگلے ٹکڑے میں فرمایا کہ اللہ رب العزت والجلال تمہارے اندر ایک بیماری پیدا کر دے گا جسے وہن کہا جائے گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ کون سی بیماری ہے، یہ وہن کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ حالت ایسی ہوگی جب تمہاری مثال اور تمہاری حیثیت کچھ نہیں باقی رہے گی، تو اس وقت خود تمہاری طرز زندگی ایسی ہوگی کہ تم دنیا سے اتنی محبت کرو گے کہ دنیا کے سامنے تمہاری دنیا کی محبت کے سامنے آخرت کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ دنیا آئے، دنیا میں نعمتیں آئے، چاہے اس کے لیے ہمیں حرام کا راستہ ہی کیوں نہ اپنانا پڑے، دنیا ہم حاصل کریں چاہے اس کے لیے ہمیں شریعت کے ساری تعلیمات کو پامال کرنا پڑے، احادیث نبویہ کو چھوڑنا پڑے، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑنا پڑے، لیکن دنیا ہمیں حاصل کر کے رہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہن پیدا ہو جائے گا، جو وہن یہ دنیا کی محبت و کراہیت الموت، اور موت سے نفرت تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی۔ موت کا نام سن کر تم کانپنے لگو گے، اس لیے کہ تمہاری اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہوگی۔ آج ہر آدمی موت کو سننا نہیں چاہتا ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ کہتے تھے کہ اعدوا لمثل هذا اليوم، لوگوں اس دن کے لیے تیاری کرو، سب کو جانا ہے۔ لیکن جب ہم نے دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں آئی، دنیا کی محبت پیدا ہوئی، ہم نے موت کو یاد کرنا ہی چھوڑ دیا، ہم نے موت کو یاد کرنا چھوڑ دیا، اور جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ نہ تو دنیا ہی ہمارے ہاتھ میں آئی، نہ تو دنیا ہی میں ہم اپنی حیثیت لوگوں کے سامنے رکھ سکے، نہ یا آخرت میں۔ تو عدد، تعداد
اس کا اگر ہمارا ایمان کمزور ہو گیا تو تعداد کی ہمارے دنیا میں کوئی حیثیت اور وقعت نہیں ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک معرکہ پیش آتا ہے، ایک غزوہ پیش آتا ہے جو اس وقت مسلمانوں کا سب تعداد کے حساب سے سب سے بڑا معرکہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا وہ لشکر 12,000 کی تعداد پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس میں 2,000 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نو مسلم ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے ان خاص طور سے ان نو مسلموں کے جو نئے اسلام لائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں یہ بات آتی ہے کہ آج تو ہم ایسے وقت میں جب ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، اس لیے کہ 12,000 کا یہ لشکر، اور اس کے بعد ہماری تیاری بھی بہت زبردست ہے، ہماری تیاری بہت زبردست ہے، پوری شان و شوکت اور آن و بان کے ساتھ مسلمان نکلتے ہیں، اور جسے کہا جاتا ہے غزوہ حنین۔ غزوہ حنین میں 12,000 کا لشکر لے کر مسلمان نکلتے ہیں، جو سب سے بڑا لشکر ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، اور یہ سوچتے ہیں وہ ان لوگوں کا یہ جملہ ہوتا ہے خاص طور سے جو نو مسلم ہوتے ہیں کہ آج اتنا بڑا لشکر ہے، آج ہمیں کون ہرا سکتا ہے، آج ہمیں کون ہرا سکتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت والجلال کا کرنا کچھ اور ہوتا ہے۔ جن سے مقابلہ ہوتا ہے وہ طائف والے ہوتے ہیں، ثقیف اور حوازن کے لوگ۔ جب مسلمان پہنچتے ہیں تو وہ لوگ پہاڑوں کے بیچ میں چھپے رہتے ہیں، پہاڑوں کے بیچ میں چھپے رہتے ہیں، اور اچانک نکل کر اس طرح تیر اندازی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں، سارے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر بھاگنے لگتے ہیں، یعنی مسلمانوں میں افراتفری کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ مشہور کر دیا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی شہید کر دیے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ انا النبی لا کذب، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، کہ میں سچا نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چند لوگ چھوڑ کر سب بھاگنے لگتے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام کی تاریخ نہیں تھی کہ صحابہ اکرام جانے لگے، لیکن اس طرح تیر اندازی کرتے ہیں جو کہ اس میں ماہر ہوتے ہیں، وہ اس علاقے کے ہوتے ہیں، اس جگہ کے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال لیکن مدد فرماتا ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں کی واپسی ہوتی ہے جنگ میں۔ لیکن اللہ رب العزت والجلال یاد دلاتا ہے قرآن کے اندر کہ کیوں، یعنی یہاں پہ بھروسہ اور اعتماد کس چیز پر ہو گیا؟ بھروسہ اور اعتماد اللہ پر، ایمان اور اللہ پر توکل کے بجائے تعداد پر ہو گیا، ظاہری اسباب پر ہو گیا کہ ہماری تیاری بہت اچھی ہے، ہمارا لشکر بہت بڑا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ حنین کے دن جب اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، تم نے یہ سوچا کہ آج تعداد تو بہت بڑی ہے، آج ہمارا لشکر بہت بڑا ہے، لیکن یہ سارا لشکر بڑا ہونے کے باوجود تمہاری حال کیا ہوئی؟ آگے کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایک لشکر کے ذریعے تمہاری مدد کی، تب تمہاری واپسی ہوئی۔ تو یہ ظاہری اسباب، اللہ پر ایمان کو چھوڑ کر اللہ پر ایمان کمزور ہو جائے تو چاہے دنیا میں کتنی بھی تعداد ہو جائے، ہم اپنی حیثیت دنیا والوں کو نہیں منوا سکتے۔ اس لیے کمزوری کیا ہوئی ہے؟ کمزوری ہمارے ایمان میں ہوئی، جو ہمارا اصل ہتھیار تھا، جو ہماری روح تھی، ہم نے اسی کو چھوڑ دیا، اس لیے آج حالت یہاں تک پہنچ گئی۔ تو اس کا مقابلہ کس طرح کیا جائے؟ ان حالات میں ہم کریں کیا؟ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے، لیکن تاریخ کے جھروکوں سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ سب سے بڑی چیز جو سلف نے اپنائی تھی اور جس کو ہم نے چھوڑ دیا، وہ اللہ پر اعتماد اور توکل تھا۔ اللہ پر اعتماد اور توکل، اور اللہ کے ساتھ ہمارا حسن ظن۔ اس امت پر یہ برا دور پہلی مرتبہ نہیں آیا، بلکہ امت پر ایسا دور گزرا ہے جب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس روئے زمین سے ایک اللہ کا نام لینے والے لوگ ختم ہو جائیں گے، ایک اللہ کا نام لینے والے، کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے یہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت والجلال نے اس امت کو دوبارہ سربلندی نصیب فرمائی۔ تو سب سے بڑی چیز اللہ پر ایمان، دوسرا اس پر توکل، اور تیسرا اللہ کے ساتھ حسن ظن۔ معرکہ احد ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کا مدنی دور کا دوسرا بڑا غزوہ احد ہوتا ہے۔
غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے لشکر لے کر مسلمانوں کے سامنے آتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ نکلتے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی ایک چھوٹی سی جماعت کو اس بات پر متعین کرتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ٹیلا ہوتا ہے اس لشکر میں. آج بھی جو لوگ مدینے گئے ہوئے ہیں ایک اونچائی پر ایک نیچا سا ٹیلا ٹائپ سے ہوتا ہے, چھوٹا پہاڑ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا لشکر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہاں پر متعین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے, حالات کیسے بھی ہو جائے, تمہیں یہ جگہ نہیں چھوڑنا ہے. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لشکر لے کر وہاں پر رہتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں. لیکن جب مسلمان جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ابتدا میں کھل کر کفار کا مقابلہ کرتے ہیں, ان کو کھدیڑ دیتے ہیں پیچھے, اور اس کے بعد یہاں تک وقت آتا ہے کہ مسلمان گویا کہ یہ نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی, لوگ مال غنیمت لوٹنے کے لیے نکلنے لگتے ہیں. اور بعض صحابہ اکرام بھی کہتے ہیں جو اس جگہ پہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں اب تو فتح ہو گئی, اب فتح ہو گئی, اب چلتے ہیں اور چل کے مال غنیمت لیتے ہیں, حاصل کرتے ہیں, اب ہمارا بھی اس میں حصہ ہے. حضرت عبداللہ بن جبیر کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہاں پہ تعینات کیا ہے, متعین کیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ حالات جیسے بھی ہو جائے تمہیں یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے. دوسرے لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کا آپ کے کہنے کا مطلب نہیں تھا, بلکہ اب فتح ہو گئی, اب ہماری یہاں ضرورت نہیں ہے. وہ لوگ اس جگہ کو چھوڑتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی مخالفت کرتے ہیں اور وہ جگہ چھوڑ کر آ جاتے ہیں مالی غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹی مارتے ہیں اور اس طرح حملہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے چھکے چھوڑا دیتے ہیں. اور حالت یہ ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی مخالفت کی وجہ سے, یعنی آپ نے جس جگہ پر صحابہ کرام کے اس لشکر کو تعینات کیا تھا, اس لشکر کو کھڑا کیا تھا, اس جگہ کو جب چھوڑتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر اپنی جنگی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور لوگ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. اور حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اصحاب میں سے 70 صحابہ اکرام کو شہید کر دیا جاتا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے, اور شہادت ایسی کہ آنکھیں آپ دیدہ ہو جائے, آپ کا مسلح کر دیا جاتا ہے جسم کا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے حضرت حمزہ کی شہادت پر روتے ہوئے اور بلکتے ہوئے دیکھا, ویسا کبھی نہیں دیکھا. یعنی حالت یہ ہوتی کہ آپ کے چچا کی شہادت کی خبر جب آپ کو ملتی ہے اور آپ ان کا جسم دیکھتے ہیں کہ جسم کے ساتھ یہ ہوا ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی نہیں دیکھا ہے. حضرت انس بن نضر کی شہادت کی خبر ملتی ہے اور جب ان کی شناخت ہوتی ہے, جب دیکھا جاتا ہے تو انگلیوں کے پور سے پہچان ہوتی ہے. یعنی ایسا وقت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کرام کی تدفین کرتے ہیں مقام احد پر, تو آپ کہتے ہیں, صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ واللہ لوددت انی غدرت مع اصحابی فی حضن الجبل, کہ میری تمنا تو یہ ہو رہی ہے, میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ کاش میں اپنے اصحاب کے ساتھ یہیں پر میں بھی دفن ہو جاؤں. واللہ لوددت انی غدرت مع اصحابی فی حضن الجبل. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو میں محل شاہد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالات دیکھیے, اتنی بڑی آزمائش ہے, اتنے صحابہ کرام شہید کر دیے گئے, سگے چچا کی لاش کے ساتھ یہ کیا گیا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسند احمد کی صحیح حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ استو حتی اسنی علی ربی, یعنی سارے معاملات کے بعد جب تدفین ہو جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ صف لگاؤ حتی اسنی علی ربی, یہاں تک کہ میں اپنے رب کی تعریف کروں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی رسول کہتے ہیں کہ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں, آپ کے پیچھے صحابہ اکرام صف لگاتے ہیں, آپ اللہ رب العزت والجلال کی دیر تک تعریف کرتے رہتے ہیں. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو والیک یرجع الامر کلو. اے اللہ, اے رب, ہر طرح کی تعریف تیرے لیے, ہر طرح کا شکر تیرے لیے, سارے معاملات تیرے ہی طرف لوٹتے ہیں, تیری ہی مشیت سے سارا کام انجام پاتا ہے. اللہم ابسط علینا من رحماتک وفضلک وبرکاتک. اے اللہ, تو اپنے عفو درگزر کی, اپنے فضل کی, اپنے رزق کی بارش ہمارے اوپر کر دے.
یعنی حالت ایسی کنڈیشن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعریف کر رہے اللہ رب العزت والجلال کی، اور یہ کہہ رہے کہ یہ حالات ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں بلکہ اس اللہ کا حصہ ہے، اور اللہ پر توکل اور اعتماد رکھنا یہ انبیاء کا شیوا اور طریقہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایسی حالت میں سے دوچار ہوتے ہیں کہ ایک طرف سمندر اپنی موجیں مار رہا ہے، دوسری طرف فرعون کا لشکر جرار۔ فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، جب دونوں لشکر یہ دیکھتے ہیں کہ حالت ایسی ہے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ساتھی ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، ہم اس اللہ کو ماننے والے، یعنی ہمارا بھی عقیدہ اور ایمان یہ کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے دین پر عمل کرنے والے، ہم شجر و حجر کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں، تو اللہ رب العزت والجلال ضرور ہماری مدد کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قوم سے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے جو ہمیں صحیح راستہ دکھلائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا کر آگ میں پھینکا جانے لگتا ہے، قوم کے لوگ آگ تیار کرتے، وہ بھی ایسی آگ نہیں بلکہ ایسی آگ کے دور دور تک شہرت ہوتی ہے کہ ایسی آگ جلائی جا رہی ہے ابراہیم کو ڈالنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام لمبی چوڑی دعائیں نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ رب العزت والجلال کافی ہے، اللہ رب العزت والجلال یہ ہماری مدد کے لیے کافی ہے۔ اور آگ میں ڈال دیا جاتا ہے لیکن اللہ رب العزت والجلال پر اعتماد اور توکل کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت والجلال کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آگ سے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا میرے بندے ابراہیم کے لیے۔ تو یہ توکل اور اعتماد، یہ حسن ظن اللہ پر، یہ انبیاء کا طریقہ اور شیوا تھا۔ اور چاہے حالات جیسے بھی ہوں، آپ نبوت کے ہجرت کے 5ویں سال میں آئیے، ابھی تک مسلمانوں کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جن سے سامنا ہوتا تھا وہ سب ایک ایک قوم آتی تھی، یعنی مکہ سے کفار آ رہے، غزوہ بدر ہوتی ہے، احد ہوتی ہے، لیکن جب یہ سمجھ میں آتا ہے کافروں کو کہ اب اکیلے سے کچھ کام بننے والا نہیں ہے تو سب کو لے کر آتے ہیں، سب کو لے کر آتے ہیں، یعنی مکہ سے 4000 کفار آتے ہیں، اس سے پہلے یہودیوں سے بات چیت کر کے ان کو تیار کرتے ہیں اور پلاننگ یہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر اس طرح حملہ کیا جائے کہ پھر ان کو کہیں راستہ نہ ملے بھاگنے کا، ان کو کہیں راستہ نہ ملے بھاگنے کا۔ سیرت نے اس جنگ کو غزوہ احزاب کہا، حزب کی جمع، احزاب یعنی جماعت، ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ گروہ تھا جو مسلمانوں پر حملہ آور ہوتا ہے، سارے لوگ مل کر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال بعض صحابہ اکرام کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تدبیر یہ بتلاتا ہے کہ خندق کھودی جائے تاکہ یہ کفار اور یہ جو دشمن ہے یہ یہاں تک پہنچ نہ سکے، اور ایسی سخت حالت ہوتی ہے کہ مسلمان کھودتے ہیں خندق، اور یہ آج کہنا بڑا آسان ہے کہ خندق کھود کر مسلمان اپنا تحفظ کر لیتے ہیں۔ خندق کا کس وقت کھودا جاتا ہے؟ ایسی حالت ہوتی ہے کہ مدینے کا موسم، سردی، بھوک۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھوک سے حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے رہتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم صرف پتھر باندھے ہوئے ہیں، ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ دوسرا بڑے آرام سے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیٹ ہم دیکھتے ہیں تو ہم تو ایک پتھر باندھے ہوئے رہتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک نہیں، دو نہیں بلکہ تین پتھر اپنے پیٹ پر باندھے ہوئے رہتے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ 3 دن گزر جاتا ہے اور ہمیں ایک کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے، ما ذقنا طعاما، ہمیں ایک کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ حالت ایسی ہوتی ہے کہ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ہمت پست ہونے لگتی ہے، آپ صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ زندگی تو صرف آخرت کی ہے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ یہ دنیاوی محنت، یہ دنیاوی مشقت یہ چند پل کی، اس کے بعد ابدی اور دائمی زندگی یہ آخرت کی ہے۔ تو ایسی کریٹیکل کنڈیشن میں، ایسی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ جب وہ کوئی پتھر ٹوٹ نہیں پاتا ہے تو صحابہ اکرام نبی سے کہتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کو توڑتے ہیں۔ لیکن ایسی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کو بشارت دیتے ہیں، صحابہ اکرام کو بشارت دیتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور کہتے ہیں
کہ والذی نفسی بیدی لیفرجن عنکم ما ترون من الشدة والبلاء وإنی لأرجو أن أطوف بالبیت آمنا وإن اللہ لیہلکن اللہ کسری وقیصر، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ رب العزت والجلال ضرور ان مصیبتوں کے بادل چھٹ جائیں گے اللہ کے حکم سے جو تم ابھی دیکھ رہے ہو. لَيُفَرَّجَنَّ عَنْكُمْ مَا تَرَوْنَ مِنَ الشِّدَّةِ وَالْبَلَاءِ، جو بھی مصیبتیں ہیں، جو بھی آزمائشیں ہیں، یہ آزمائشیں ختم ہو جائیں گی. وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ آمِنًا، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میں امن و امان کی حالت میں خانہ کعبہ کا طواف کروں گا. یہ کس حالت میں کہا جا رہا ہے؟ یہ ایسی حالت میں جب ہر طرف سے دشمن مسلمانوں کو گھیرے ہوئے. منافقین کہتے تھے کہ یہ آدمی باولا ہو گیا ہے، یہ آدمی باولا ہو گیا ہے. آج حالت یہ کہ اپنی جان نہیں بچ رہی ہے، اور یہ بشارت یہ دے رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب ہم خانہ کعبہ کا طواف امن و امان کی حالت میں کریں گے. اور اسی پر بس نہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اس وقت کا جو سپر پاور ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُهْلِكَنَّ اللَّهُ كِسْرَى وَقَيْصَرَ، اللہ رب العزت والجلال قیصر و کسریٰ کو نیست و نابود کر دے گا. جو سپر پاور تھا، جس کی طاقت سے، جس کی توتی بولتی تھی دنیا میں، جس کی طاقت سے سب ڈرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے کہ اللہ ان دونوں کو ہلاک و برباد کر دے گا. وَلَيُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان کے سارے مال و زر اللہ کے راستے میں خرچ کیے جائیں گے. منافقین ہنستے تھے کہ ایسی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بشارت دے رہے ہیں کہ ایسا ہوگا. اور حقیقت میں یہی ہوا. حقیقت میں یہی ہوا کہ علماء کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتماد، حسن ظن کا نتیجہ یہ ہوا کہ غزوہ احزاب جو ہوا نہیں ہے، اس کفار واپس چلے گئے، اور اس کے بعد مسلمانوں سے ساری دنیا ڈرنے لگے، ان کے وجود کا احساس کرنے لگی، ان کے وجود کا احساس کرنے لگی کہ یہ بھی کوئی قوم ہے، یہ بھی کوئی قوم ہے جس کی طاقت اور جس کی قوت دنیا والوں نے ماننا شروع کر دیا. تو یہ ہمارے اسلاف تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ہم تو بہت ہی ذلیل اور گھٹیا قوم تھے، اعزنا اللہ بالاسلام، لیکن ہمیں اللہ رب العزت والجلال نے عزت بخشی اسلام کے ذریعے. اور جب تک ہم اب اسلام کو تھامے رہیں گے، یہ عزت ہماری باقی رہے گی. اور جب ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے، جب ہم اسلام کے ذریعے دوسرے چیزوں میں اپنی عزت تلاش کرنے لگیں گے، تو پھر ہماری عزت ذلت میں بدل جائے گی. اس لیے کہ ہم تو بدو تھے، ہماری کوئی ثقافت نہیں تھی، دنیا میں ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی. اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی. اور اگر ہم اسلام کے اس عزت کو چھوڑ کر دنیا کی ظاہری اسباب میں عزت تلاش کرنے لگیں گے، تو پھر دنیا میں ہماری کوئی حیثیت اور کوئی وقعت نہیں رہے گی. تو اللہ پر اعتماد، اللہ پر توکل اور حسن ظن رکھ کر ہم اپنے نیک اعمال کی راہ پکڑیں، اور اللہ پر اس بات کا عقیدہ اور ایمان رکھتے کہ ہمارا ایمان جب تک مضبوط رہے گا، جب تک ہم اللہ کے دین پر عمل کرنے والے بن کر رہیں گے، تب تک اس روئے زمین پر چاہے حالات جتنے بھی خراب کر دیے جائیں، اس روئے زمین پر ہمارا وجود باقی رہے گا اور ہمارا دین باقی رہے گا. اس لیے کہ یہ دین ایسا ہے جس دین کی سربلندی کا وعدہ اللہ رب العزت والجلال نے عرش سے کیا ہے. ہمارے اعمال جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہمارے اعمال خراب ہو سکتے ہیں، وقتی مصائب و آلام میں ہم گر سکتے ہیں، لیکن اس دین کی تعلیم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان جھوٹے نہیں ہو سکتے. بلکہ ہمارا یہ بھی عقیدہ اور ایمان ہے کہ یہ وقتی مصیبتیں ہیں، یہ آزمائش ہے جو انشاءاللہ ہمارے لیے سربلندی کا باعث بنیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ اس روئے زمین پر آزمائشیں نبیوں کو آتی ہے. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل فما يزال العبد بالبلاء حتى يتركه يمشي على الارض ما عليه خطيئة، کہ سب سے زیادہ جسے مصیبتیں آتی ہیں وہ نبی ہوتے ہیں، اس کے بعد جو جتنے نیک ہوتے ہیں ان کی آزمائشیں اسی قدر زیادہ ہوتی ہے. ان كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وان كان في دينه رقة فيبتلى الرجل على حسب دينه. تو دین کا جتنا معاملہ مضبوط ہوگا، ہماری آزمائشیں بڑھیں گی، لیکن یہ وقتی ہوں گی، اور ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دین ہی کے ذریعے ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی دین کے ذریعے ملے گی.
ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمارے ایمان میں مضبوطی پیدا کر دے، ہمیں صابر و شاکر بنا کر اس دنیا میں زندہ رکھ۔ بار الہ ہمارے حالات کی اصلاح فرما دے، مسلمانوں کی مدد فرما۔ بار الہ تو ہمیں ایک کر دے، نیک کر دے، ہمارے صفوں میں اتحاد پیدا کر دے، ہمیں دین پر عمل کرنے والا پر بنا دے۔ بار الہ میں جو بیمار ہیں تو انہیں ان کی بیماری سے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ہمارا جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو آخری کلمہ ہماری زبان سے کلمہ توحید ہو، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔